نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ تو آپ کے جو مرض کا آغاز ہے وہ وفات شریف سے تقریباً 14 یا 15 دن پہلے شروع ہوا۔ آپ ایک انصاری صحابی تھے، ان کے جنازہ پڑھا کے تو آپ گھر تشریف لائے تو آپ کے سر اقدس میں شدید درد شروع ہوا، اور ساتھ ہی بخار کی بھی، پہلے ہلکا بخار تھا لیکن آہستہ آہستہ درد شدید ہوتا گیا، اور بخار بھی بڑی شدت سے آپ کو ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے رہے، لیکن درد آہستہ آہستہ، تکلیف اور درد میں شدت آتی گئی۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کے اندر جو زہر تھا، اس کی تکلیف ہمیشہ مجھے ہوتی رہتی ہے۔ اب بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو زہر کا اثر ہے وہ اب تیز ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد شدت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا۔ وہ شخص جس نے بڑی محنت کے ساتھ کوئی فصل تیار کی ہو، اپنے صحابہ کو اپنے سامنے بلایا، جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنے بچوں کی طرح جن کو آپ نے پالا پوسا تھا، جن کی تربیت کی تھی، اب ان سے جدا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ آپ نے کہا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں روزیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت بخشے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جدائی برداشت کی ہوگی۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں دنیا تم پہ غالب نہ آ جائے۔ آپ نے صحابہ کو وصیت فرمائی، نصیحتیں کی اور رخصت فرمایا۔ اسی طرح اپنے خاندان کے افراد کو، بیگمات کو طلب کیا، انہیں وصیتیں کی اور انہیں بھی رخصت کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کے بڑی دیر تک ان کے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، پیار کیا اور انہیں بھی رخصت کیا۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا کہ کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ سن کے وہ رونے لگی، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھ سے تم ہی آ کے ملو گی۔ جب یہ سنا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس کے بعد حسن اور حسین کو بلایا اور بڑی دیر تک انہیں اپنے ساتھ لگا کے روتے رہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ میرے جو شہزادے ہیں یہ دو، جن سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا،
میری امت ان کو کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرے گی. ایک کو زہر میں تڑپتا ہوا دیکھا اور ایک کو کربلا کی سرزمین پہ تڑپتا ہوا دیکھا. لیکن ان کا بھی رخصت کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ 7 کنوؤں کا پانی لا کے وہ مجھ پہ ڈالو. جب بخار شدت پکڑ لی تو آپ پہ 7 کنوؤں کا پانی لا کے مختلف کنوؤں سے 7 مشقیں وہ آپ کے اوپر ڈالی گئیں. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ تکلیف سی، شدت تھی تکلیف. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر دروازے پہ اسرائیل کھڑے ہیں. آپ نے کہا کہ آنے دو. اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اندر اور سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے. میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا اور نہ آج کے بعد کبھی کسی کو سلام کروں گا. اور پہلی ہستی ہیں جن کے گھر میں اجازت لے کے آیا ہوں، ورنہ مجھے کبھی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی. اور پہلی ہستی ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں. اللہ نے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لینا، اگر آنا چاہے تو لے آنا، اگر رہنا چاہے تو چھوڑ آنا. آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا بہت مشتاق ہے. آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اجازت دوں گا تو میری جان بھی نکال لو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرا کام ہی یہ ہے، میں آپ کی جان بھی نکال دوں گا. عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے تو اتنے میں عبد الرحمن میرے بھائی وہ آئے، ان کے منہ میں مسواک تھی تو آپ بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے. تو میں نے ان سے مسواک لے کر تو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو دی تو آپ نے وہ مسواک فرمائی. آپ فرماتی ہیں کہ یہ میرا شرف ہے کہ آخری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں گئی وہ ان کا اور میرا لہب دہن مل گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسواک نرم کر کے ان کو دی تھی. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھانے جا سکتے تھے آپ پڑھاتے رہے. مغرب کی نماز ایک روایت میں ہے کہ آپ نے آخر دفعہ پڑھائی تو آ کے غشی طاری ہو گئی. تو جب ہوش آیا تو پوچھا نماز ہو چکی ہے؟ کہا نہیں حضور آپ کا انتظار ہے. تو آپ اپنے لگے پھر غش کھا گر پڑے. پھر ہوش آیا اور پھر پوچھا نماز ہو چکی ہے؟ نہیں حضور آپ کا انتظار ہے. جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ مسلمانوں کو جماعت کروائے. اور عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا میرے والد بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مسئلے پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. اس میں 2 مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اس سے پہلے جب آپ نے اجازت دی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق وہ پچھلی صف میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگلی صف میں تھے. تو مسلمانوں نے ان کو آگے کر دیا. تو وہ کیونکہ عشاء کی نماز تھی، قرات اونچی آواز میں ہونی تھی. تو جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی عمر کی تو آپ نے وہیں سے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر صدیق کو آگے کرو، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے مسلح پہ ابو بکر صدیق ہی کھڑے ہوں. پھر عشاء کی نماز آپ کی حیات مبارکہ میں اور 3 دن اس کے بعد 15 نمازیں وہ، ایک عشاء کی یہ 16 اور ایک فجر کی 17 جس دن آپ نے پردہ فرمایا. یہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پڑھائی مسلمانوں کو. تو جس دن آپ پردہ فرمانے لگے ہیں فجر کے بعد، فجر کا ٹائم تھا، صحابہ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ نے اپنے حجرہ سے مبارک سے پردہ پرے کر کے دیکھا تو جماعت کھڑی ہوئی تھی. آپ بہت خوش ہوئے، آپ کا تبسم فرمایا. اور صحابہ کا بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو قریب تھا کہ وہ نماز توڑ دیتے، لیکن آپ نے پردہ گرا دیا. تو صحابہ کہتے ہیں یہ وہ آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. ہمارے نبی جن کے لیے دنیا بنائی گئی اب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں.
آپ نے فرمایا خدا نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور اپنے پاس کی چیز میں اختیار دیا ہے کہ بندہ میرے پاس آنا چاہے یا دنیا میں رہنا چاہے، تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن پیر والا دن تھا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے سینے پہ گردن لگائی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، تکلیف کا عالم ہے، شدت ہے، پیغام پہنچا چکے ہیں، جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ دیکھو میں تمہیں قبر پرستی سے سختی سے منع کرتا ہوں، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میری قبر پہ سجدے نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا اپنی پھپھی اور بیٹی کو بھی آپ نے وصیت فرمائی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہنا، کیونکہ ہر جان اپنا بدلہ خود دے گی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اپنی پشت کا سہارا دیے ہوئے بیٹھے تھے، میں نے کان لگا کر سنا تو آپ کہہ رہے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، بے شک اللہ ہی سب سے بہترین ساتھی ہے۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہاتھ مبارک تھا وہ زمین پہ گر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے۔ مختلف روایتیں ہیں اس میں، لیکن جہاں تک جس پہ اجماع ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچایا جائے۔ وفات کے بعد اہل مدینہ تھے، وہ ان کو ایسے تھا، ان کی آوازیں بند ہو گئی، کہہ رہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آگے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں کو بیٹھا تھا وہ وہیں بیٹھا رہ گیا، ہمیں تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ لیکن قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر نفس نے جو پیدا ہوا ہے اس نے جانا ہے، لیکن ہمارے نبی کا جو جانا تھا وہ نقصان تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اپنا پیغام اپنا کام مکمل کر کے گئے ہیں۔ حجۃ الوداع پہ بھی آپ نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نے پیغام پہنچایا نہیں ہے بلکہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ نے 3 دفعہ شہادت کی انگلی اوپر کی تھی اور کہا تھا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی ہم نے ظاہری وفات کے بارے میں گفتگو کی ہے، صرف سعادت حاصل کرنے کے لیے، صرف لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہو، کمی بیشی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔